السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹوڈے وائس چینل اور میں ہوں جابر علی۔ اللہ مالک سے دعا ہے کہ اللہ مالک آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حاتم طائی کی آزمائش۔ یمن کا بادشاہ جو خود بڑا سخی تھا، اگر اس کو سخاوت کا بادل کہا جائے تو درست ہے کہ بارش کی طرح درہم برساتا تھا۔ کوئی اگر اس کے سامنے حاتم کا نام لیتا تو غصے میں آ جاتا۔ اس بیچارے نے کیا سخاوت کرنی ہے کہ نہ اس کے پاس حکومت نہ خزانہ تھا۔ ایک دن بادشاہ نے شاہانہ جشن منایا اور خوب دولت لٹائی۔ کسی نے اس موقع پہ حاتم کا ذکر کر دیا تو بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور ایک بندہ حاتم کے قتل پہ مقرر کر دیا کہ حاتم کے ہوتے ہوئے میری سخاوت تو بیکار ہو کر رہ گئی۔ وہ شخص حاتم کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑا تو راستے میں ایک نوجوان جس سے محبت کی بو آ رہی تھی سامنے آیا۔ انتہائی خوبصورت، عقل مند اور شیر زبان تھا جو اس کو اپنے گھر لے گیا۔ ایسی مہربانی کی کہ دشمن کا دل نیکی سے لوٹ لیا۔ صبح کو جب یہ جانے لگا تو نوجوان نے ایک رات اور ٹھہرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا میں ایک بڑی مہم پہ ہوں، اس لیے اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا۔ نوجوان نے کہا اگر تو مجھے بتائے کہ وہ کیا مہم ہے تو میں بدل جان تیرے ساتھ تعاون کروں گا۔ اس نے کہا تو جو ان مرد، سمجھدار اور راز کا امین معلوم ہوتا ہے، اس لیے تجھے بتا دیتا ہوں اس ملک میں حاتم نامی کوئی شخص رہتا ہے جو نیک سیرت اور بابرکت ہے۔ خدا جانے یمن کے بادشاہ کو کیا ٹھانی ہے کہ اس نے حاتم کا سر مانگا ہے۔ وہ بدقسمتی سے ڈیوٹی میری لگائی ہے، اگر تو اس تک میری رہنمائی کر دے تو تیرا احسان ہوگا۔ نوجوان نے ہنستے ہوئے سر آگے جھکا دیا اور کہا سر حاضر ہے، تلوار نکال اور اتار لے، میں ہی حاتم ہوں۔ کیونکہ جب صبح روشن ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی رکاوٹ پڑ جائے یا تجھے کوئی تکلیف پہنچائے۔ حاتم کی یہ مردانگی دیکھ کر وہ شخص قدموں پہ گر گیا اور اس کی چیخ نکلی، کبھی اس کے ہاتھ چومتا، کبھی پاؤں، تلوار پھینک دی اور سینے پہ ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اگر میں تیرے جسم پہ پھول بھی ماروں تو مرد نہیں ہوں بلکہ عورت ہوں۔ اس کی آنکھوں کو چوما اور یمن واپس آ گیا۔ بادشاہ نے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ کوئی کام کے بغیر ہی واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ اور سر کہاں ہے؟ کیا اس نے الٹا تیرے پر حملہ نہیں کر دیا جس کی تو تاب نہ لا کر واپس خالی بھاگ آئے ہو؟ اس نے کہا اے بادشاہ، میں حاتم کے پاس گیا ہوں، اس کی میں کیا کیا خوبی تیرے سامنے بیان کروں۔ اس کے احسانات نے میری کمر دوری کر دی ہے، اس نے مہربانی کی تلوار سے مجھے مار دیا ہے۔ پھر اس نے ایک ایک خوبی بیان کی اور ایسے انداز سے کی خود بادشاہ بھی اس کی تعریف کرنے لگا۔ بادشاہ نے بہت کچھ خرچ کیا اور حاتم کی سخاوت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا اگر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس کا حقدار ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ مہمان کی دلجوئی کے لیے اگر جان سے بھی گزرنا پڑے تو اس میں بس وہن نہیں کرنی چاہیے۔ آج حاتم طائی کا نام کیوں روشن ہے؟ صرف انہی خوبیوں کی وجہ سے۔ کسی نے امام حسین یا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حاتم طائی اتنا سخی تھا کہ اس کے محل کے 10 دروازے تھے، کوئی سوالی بار بار 10 دروازوں سے آتا تو حاتم ہر بار دیتا اور یہ نہ کہتا کہ تو پہلے بھی لے کر گیا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کوئی ایسا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک سوالی کو 10 بار دیتا تھا پھر بھی اس کا دامن نہ بڑھتا، تبھی تو بار بار آتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بار جس کو دیا اس کو دوبارہ مانگنے کی حاجت نہ رہی۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔